الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں تم کو فتویٰ دے گا، اور اس کے بارے میں بھی جو یتیم عورتوں کے تعلق سے اس سے پہلے آپ کے سامنے اسی کتاب میں پڑھ کر کے سنایا جا چکا ہے۔ ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو ان کا مقررہ حق تم نہیں دیتے ہو اور ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فتویٰ دے گا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اور جو کچھ تم خیر کا کام کرو گے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النساء ہے، سورۃ النساء سورہ نمبر 4، اور اسی سورت سے ابھی ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 127 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کیا۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بھی فتویٰ دے گا، جو یتیم عورتوں کے تعلق سے احکام اسی کتاب کے اندر اس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، تو اس سے مراد اسی سورت کی آیت نمبر 3 ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 3 سے اس آیت کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ یتیم بچیاں جو ہوتی تھیں اور ان کی پرورش جب ان کے ولی کرتے تھے، اور جب وہ بچیاں بڑی ہو جاتی تھیں، ان کے نکاح کا مسئلہ آتا تھا، تو ولی لوگ ان کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی کرتے تھے، بہت زیادہ ناانصافی۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وہ ناانصافیاں کیا تھی۔ آیت نمبر 3 کی تفسیر میں ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جب کوئی یتیم بچی کسی ولی کے سرپرستی میں پرورش پاتی، اور جب وہ لڑکی جوان ہو جاتی، تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کے تعلق سے 3 صورتیں ہوتی تھیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی تھی کہ لڑکی خوبصورت نہیں ہوتی تھی، اور خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا سرپرست اس سے نکاح کرنے کی چاہت بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن چونکہ لڑکی کے پاس مال ہوتا تھا، دولت ہوتی تھی، تو کہیں دوسروں سے شادی کر دینے کے بعد وہ مال و دولت میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، چاہت نہ ہونے کے باوجود اس لڑکی سے اس کا ولی شادی کر لیتا تھا۔ یہ اس کے حق کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی۔ دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ لڑکی جب جوان ہوتی تھی تو لڑکی خوبصورت بھی ہوتی اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہوتا تھا۔ اب جب اس کے ولی چاہت کے باوجود اس سے شادی کرتے تھے، تو شادی کرنے میں مہر جتنا ملنا چاہیے اس کو اتنا نہیں دیتے تھے۔ دوسری جگہ اس لڑکی کی شادی ہو تو مہر اچھا خاصا ملتا تھا، لیکن اب سرپرست شادی کر رہا ہے تو جیسے تیسے شادی کر لیا، مہر ٹھیک ٹھاک سے نہیں دیا، اور اس سرپرست کی ولی کی موجودگی میں دوسرا آدمی اس سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ اس صورت میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ لڑکی نہ تو خوبصورت ہوتی تھی اور نہ ہی مال دولت والی ہوتی تھی، تو ایسی صورت میں سرپرست بالکل اس کو اگنور کر دیتے تھے۔ یہی چیز ہے جس کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ ناانصافی تھی اور یہ ناانصافیاں تھیں، اور اس سے جب روکا گیا، تو اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے، اس وقت کے جو مسلمانان تھے، وہ ان ناانصافیوں سے بچنے کے لیے اپنے سرپرستی میں جو یتیم بچیاں پرورش پاتی تھیں ان سے نکاح کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، کہ بس نکاح ہی نہیں کریں گے، جب نکاح کرنے کی چاہت ہی نہیں ہے، نکاح ہی نہیں کریں گے تو پھر ناانصافی کیوں ہوگی، بس انہوں نے نکاح کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن اس سے بھی یتیم بچیوں کے ساتھ نقصان ہونے لگا۔ کیا نقصان ہونے لگا کہ وہ یتیم بچیاں جن کے سرپرست ان کو بڑی ہی شفقت سے پالتے تھے، پورا خیال رکھ کر کے پالتے تھے، اب ان کے دل میں جو ہمدردی، الفت اور محبت ہوگی وہ دوسروں کے دل میں نہیں ہوتی تھی، لہذا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان یتیم لڑکیوں کی شادی اگر دوسروں سے کر دی جاتی
تو ان کو وہ حق نہیں مل پاتا تھا، وہ الفت اور شفقت نہیں مل پاتی تھی۔ دوسرے یہ کہ کبھی کبھی ان کی زندگی تلخ بھی ہو جاتی تھی۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نکاح کرنے کی اجازت دی، لیکن شرط کیا رکھی؟ شرط یہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کا جو مہر ان کو ملنا چاہیے، جو حق مہر ان کو ملنا چاہیے، ان کو کمپلیٹ دینا ہے، اور جو بات طے ہو وہ پورا کا پورا دینا ہے، اور ان کی وراثت کا جو حق وغیرہ ہے وہ سب کچھ ان کو دینا ہے۔ ان سب چیزوں سے ان کو محروم نہیں رکھنا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے بارے میں تم کو فتویٰ دے گا، اور ان یتیم عورتوں کے بارے میں بھی فتویٰ دے گا جن کے تعلق سے اس سے پہلے اس کتاب میں احکام تم لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنائے جا چکے ہیں کہ تم ان کا مقررہ حق نہیں دیتے ہو اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت بھی رکھتے ہو، تو ان کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا پورا مہر دینا ہے، جو طے ہو اس میں سے کمی نہیں کرنی ہے، اور جو ان کا حق وراثت ہو اس سے بھی محروم نہیں کرنا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد یتیم بچوں کی وراثت کا مسئلہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کی آیت نمبر 11 میں وراثت کے پورے احکام بیان کیے ہیں۔ ہوتا یہ تھا زمانے جاہلیت کے اندر کہ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو بھی وراثت نہیں دیتے تھے، اس کی بچیاں ہوتی تھیں اس کو بھی وراثت نہیں دیتے تھے۔ وراثت صرف ان لڑکوں کو ملتا تھا جن کے اندر لڑنے کی صلاحیت ہو، جن کے اندر انتقام لینے کی صلاحیت ہو، جو دشمنوں سے لڑ سکتا ہو، ایسے لڑکوں کو صرف وراثت ملتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اور آیت نمبر 11 کے ذریعے سے بیواؤں، یتیموں، یہاں تک کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی بھی وراثت کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس سورت کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے بارے میں فتویٰ دے گا، اور اس کے بارے میں بھی فتویٰ دے گا جو احکام یتیم عورتوں کے بارے میں اسی کتاب میں اس سے پہلے آپ کو پڑھ کر کے سنایا جا چکا ہے۔ جن یتیم عورتوں کو تم ان کا حق تو نہیں دیتے تھے، لا تؤتونہن ما کتب لہن، ان کا حق تو نہیں دیتے تھے، وترغبون ان تنکحوہن، لیکن ان سے نکاح کی رغبت رکھتے تھے، والمستضعفین من الولدان، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کا بھی حق ادا کرنا ہے، یہ بھی اللہ فتویٰ دے رہا ہے، یعنی چھوٹے بچوں کو بھی وراثت سے محروم نہیں کرنا ہے۔ اگر چھوٹا بچہ وارث ہے اس کا حق اس کو بھی ملے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ قائم رہو، یعنی اگر یتیم تمہاری پرورش میں ہیں تو ان کا پورا خیال رکھو، ان کا حق ادا کرو، ان کی وراثت سے ان کو محروم نہ کرو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو کچھ خیر کا کام تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔